معروف صحافی اور تجزیہ کار نصرت جاوید نے کہا ہے کہ عاشقان عمران خان نے اپنے کپتان کی رہائی کے لیے صدر ٹرمپ سے لگی امیدیں پوری نہ ہونے کے بعد اب امریکی ایوان نمائندگان میں پیش کردہ ایک بل کو اپنی امیدوں کا مرکز بنا لیا ہے، جس میں پاکستان پر مختلف پابندیاں لگانے کی تجاویز دی گئی ہیں۔ اپنی تازہ تحریر میں نصرت جاوید کہتے ہیں کہ عاشقان عمران خان مصر ہیں کہ امریکی کانگریس کے رکن جو ولسن نے جو بل متعارف کرایا ہے وہ جلد ہی ایک قانون کی صورت اختیار کر لے گا۔ اس کے بعد ہماری فوج کے کلیدی جرنیل امریکہ جانے کے قابل نہیں رہیں گے، ان پر کئی نوعیت کی پابندیاں لگ جائیں گی اور وہ عمران خان کو رہا کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ سینئر صحافی کا کہنا ہے کہ میں عاشقان عمران خان کے دعوے دیکھتا، پڑھتا اور سنتا ہوں تو خیال آتا ہے معاشی ہیجان کے دور میں جب چین، جاپان، سنگاپور اور تائیوان جیسی مضبوط منڈیوں کے اسٹاک ایکسچینج بھی ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی کی وجہ سے کریش کر چکے ہیں، تو امریکی عوام اپنے نمائندوں سے ٹرمپ کی پالیسیوں بارے سوالات پوچھیں گے یا عمران کی جیل سے فی الفور رہائی کا مطالبہ کریں گے۔ نصرت جاوید کا کہنا ہے کہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے کو بدلنے میں امریکہ یقیناً اہم کردار ادا کرتا رہا ہے اور اسی لیے عمران کے عاشقان نے اب بھی اسی سے عمران کی رہائی کی امیدیں لگائی ہوئی ہیں۔ یہ کہانی 1950 کی دہائی سے شروع ہو گئی تھی۔ کپتان کے پجاری مصر ہیں کہ ان کی حکومت کو بائیڈن انتظامیہ نے روسی صدر پیوٹن کے ساتھ ملاقات سے خفا ہو کر میر جعفروں کی مدد سے برطرف کیا تھا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستانی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد منظور ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں خان فارغ ہوا تھا۔ برطرف ہونے کے بعد عمران خان شہر شہر گئے اور عوامی جلسوں سے خطاب میں امریکہ میں پاکستانی سفیر کی جانب سے بھیجے گئے سائفر کا حوالہ دیتے ہوئے ہم کوئی غلام ہیں کہ نعرے بلند کرتے رہے۔ خان نے الزام لگایا کہ انہیں نکالنے کی سازش امریکہ نے تیار کی تھی۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ 1970 کی دہائی میں میری نسل کی جوانی بھی امریکی سامراج کے خلاف نعرے لگانے اور پولیس کی لاٹھیاں کھانے کی نظر ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود جوانی سے بڑھاپے کی طرف بڑھتے ہوئے امریکہ کی کامل معاونت کے ساتھ جنرل ضیاء اور جنرل مشرف کے لگائے مارشل لا بھگتے، لیکن عمر کے آخری حصے میں پہنچ کر دریافت ہوا کہ امریکہ کے ساتھ ہماری اشرافیہ کا ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے تیری زلفوں کے سب اسیر ہوئے والا گہرا معاملہ ہے۔ بدقسمتی سے وسوسے تب درست ثابت ہوئے جب بائیڈن انتظامیہ ہی کے دوران امریکہ میں مقیم عاشقان عمران کی کاوشوں سے وہاں کی ایوان نمائندگان کی بھاری بھرکم تعداد نے نظر بظاہر امریکی سازشوں کی بدولت عمران خان کی حمایت میں ایک قرارداد منظور کی اور ان کے لیے انصاف اور بہتر سلوک کا مطالبہ کیا۔ جب صدر بائیڈن نے اس قرارداد کو توجہ کے قابل ہی نہ گردانا تو امریکہ میں مقیم عاشقان عمران نے ان کے مخالف ٹرمپ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ ٹرمپ کی حمایت کرتے ہوئے مجھ جیسے جاہل پاکستانیوں کو یہ بھی سمجھانے کی کوشش ہوئی کہ اس کی سابقہ صدارت کے دوران عمران بطور وزیر اعظم وائٹ ہاؤس گئے تھے، جہاں انہیں ٹرمپ ایوان صدر کے اس حصے میں بھی لے گیا جو خاندان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس حصے میں ٹرمپ کی اہلیہ نے بڑے چاؤ سے خان کے ساتھ سیلفی کھنچوائی۔ بات فقط اس ملاقات تک ہی محدود نہ رہی، ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ ٹرمپ نہایت سنجیدگی سے یہ سمجھتا ہے کہ امریکی ڈیپ سٹیٹ ان کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتی ہے۔ وہ 2020 کا الیکشن بھی جیت گیا تھا، لیکن ڈیپ سٹیٹ نے بائیڈن کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ لہٰذا عاشقان عمران سنجیدگی سے یہ سوچتے تھے کہ ڈیپ سٹیٹ کے ہاتھوں زخمی اور ناراض ہونے والا ٹرمپ اپنے دوست عمران کو بھی اپنے جیسا سیاستدان سمجھتا ہے جسے میر جعفر چلنے نہیں دیتے۔ قومی یوتھ کا موقف تھا کہ پاکستان میں عمران کے علاوہ ٹرمپ کسی اور سیاستدان کو ویسے بھی نہیں جانتا، لہٰذا وہ اقتدار میں آیا تو خان پر مزید ظلم نہیں ہونے دے گا۔ انہیں یقین تھا کہ ٹرمپ عمران کو جیل سے نکلوانے کے لیے دباؤ ڈالے گا، لیکن نصرت جاوید یاد دلاتے ہیں کہ ٹرمپ کو اقتدار سنبھالے اب چوتھا مہینہ شروع ہے، لیکن عاشقان عمران کی توقع کے مطابق اس نے ابھی تک پاکستان فون نہیں کیا۔ البتہ گزشتہ ماہ امریکی پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے پاکستانی حکومت کا خصوصی شکریہ ادا کیا، جس نے داعش سے تعلق رکھنے والے ایک اہم دہشت گرد کو امریکہ کے حوالے کیا۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ حال ہی میں امریکی وزیر خارجہ کی
पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा से तवील गुफ्तगू हुई है, जिसमें दोनों ममालिक ने माजी की तरह एक मरतबा फिर बाहम ताउन आगे बढ़ाने के हवाले से अहदो पैमा किए हैं। इस गुफ्तगू के बाद जारी होने वाली प्रेस रिलीज पर गौर करें तो मेरे जहन में एक पुरानी फिल्म में शमीमारा पर फिल्माया गया गाना "ये तो वही जगह है गुजरे थे हम" जहां से गूंजना शुरू हो जाता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।